بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج ہمارا پارہ نمبر 8 شروع ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کریں۔ بڑی محنتوں کے ساتھ آپ لوگ ثابت قدمی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہوئے جمے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو آج آپ کا پارہ نمبر 8 سٹارٹ ہو رہا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 111۔ وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر ہم، بے شک ہم، نزلنا نازل کرتے الیہم الملائکتا، ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمُهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے کلام کرتے مردے، کلمہم، کلمہ کلام، کلام سے ہے، موتا مردے، حشرنا، اور ہم اکٹھا کر دیتے، علیہم، حشر کا کیا مطلب ہے؟ اکٹھا ہونا۔ حشر کے میدان میں ہم لوگ بھی سب اکٹھا ہو جائیں گے نا۔ علیہم، ان پر، کل شیء، ہر چیز کو، قبولاً، سامنے، ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی نہ وہ ایمان لے کر آتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہتا، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان کے اکثر، یجہلون، جہالت سے کام لیتے ہیں۔ یعنی کہ اب یہ دیکھیں کہ یہی پیچھے جو اس آیت میں بھی کفار مکہ کا مطالبے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ان کے جو مطالبے ہوا کرتے تھے نا کہ ہمیں کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، فرشتے ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، فرشتے ان سے کلام کیوں نہیں کرتے، مردے زندہ کیوں نہیں ہوتے، اس طریقے کے وہ سوال کرتے تھے نا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تب ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو انہی بدبختوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اگر فرشتے نازل کرتے جو ان کے سامنے گواہی دیتے تب ہم مانتے کہ یہ پیغمبر واقعی اللہ کا رسول ہے، یا یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، یا خبروں سے مردے اٹھ کر ان کو بتاتے کہ واقعی جو کچھ یہ پیغمبر کہتا ہے سچ کہتا ہے، اور مرنے کے بعد کے حالات کچھ ہم دیکھ چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ مردے اگر یہ بتاتے کہ مرنے کے بعد یہ ہوا، ہم یہاں گئے، ایسا ہوا، خبر میں یہ ہوا، یہ ساری چیزیں اگر ان کو بتا دیتے تو ہاں، وہ ان کا کہنا تھا کہ ہم شاید پھر ایمان لے کر آ جاتے، بلکہ ان کو لاکھ معجزے ان کو دکھا دیتے تو صاف کہہ دیتے یہ تو صاف جادو ہے اور ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ایمان لانے کی طرف پھر بھی نہ آتے۔ تو یہاں پر ان یشاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو وہی ہے جو ترجمے میں بیان ہو رہا ہے، یعنی کوئی ایک آدھ آدمی ایمان لے آتا جس کے نصیب میں ہوتا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اگر مشیتی میں ہوتا تو یہ سبھی ایمان لا سکتے تھے، مگر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا جبراً ایمان لانا، لوگوں پر ایمان کو تھوپنا، یہ اللہ کی مشیت میں نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے کہ یہ نہیں دیکھیے نہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ ہے، یہ ایمان بالغیب ہے، اور یہ ایمان اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ ساری چیزیں بتا دی گئی۔ اب اس کے بعد ان لوگوں پر چھوڑ دیا کہ وہ چاہے ایمان لائے چاہے نہ لائے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساروں کے دلوں میں ایمان بھر دیتا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں تھا نا، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان والا ہی بنا دیتا، سبھی نیک ہوتے، سبھی جنت میں جاتے۔ پھر جنت اور دوزخ کا کیا مطلب، امتحان کا کیا مطلب؟ پھر اسی طریقے سے جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو اگزامپل دیتی رہتی ہوں کہ اسکولز میں جو ایگزامس ہوتے ہیں تو ایگزامس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تاکہ تمہیں پرکھا جائے، وَلِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں نا، تاکہ تمہیں آزمائے۔ یہ دنیا اور آخرت کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ وَلِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی معجزہ مانگے اور اللہ تعالیٰ انہیں معجزے دیتا رہے، حالانکہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے ان کے ساتھ موجود تو کئی معجزے انہوں نے دیکھے، چاند کو انہوں نے سپلٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن دیکھیں اس کو بھی انہوں نے ایمان نہیں لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو صرف نظر بندی ہے۔ ایسے کئی معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے میں ان کو نظر آئے، لیکن اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا اور انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس ہم کئی معجزے لے کر بھی آ جائیں، ان کے سامنے ہم ساری چیزیں، مردوں کو ہم اکٹھا بھی کر دیں، یہ ساری چیزیں اگر لا کر ان کو بتا بھی دیں تو یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے،
اگر اللہ چاہتا تو یہ مان لے کر آ جاتے، مگر ان میں سے اکثر کیا ہے، یجہلون، جہالت کی وجہ ہی مین، اصل وجہ کیا ہے، جہالت۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس کچھ لوگ ہیں جہالت کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہیں، آپ ان کو کتنا بھی کہیں کہ یہ شرک ہے، یہ جہالت تو نہیں بول سکتے ہم ان کو، لیکن ہم یہ بول سکتے ہیں نا ان کو کہ یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پسند کرتا، یہ اس کی سخت وعید آئی ہے قرآن میں اور حدیث میں، نبی نے بھی اس کو برا کہا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، مطلب میں خود بھی ایسے پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ میں اتنا برین واش کرتی رہتی ہوں دن اور رات ان کی کچھ باتوں کا، اس کے باوجود بھی اسٹیٹس پہ ایسی ایسی شرکیہ چیزیں ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیے نا کہ اگر اسٹیٹس پہ اگر آپ کوئی شرکیہ چیز ڈالیں گے تو اس کو 50 لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو 50 کا گناہ مل رہا ہے نا، یہ بات نہیں سوچتے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو غلط ہی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو یہ یہاں پر ہی ان کی جہالت نظر آتی ہے۔ قرآن سے دوری، قرآن کو کبھی سمجھ کر پڑھا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت کم لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں میں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کو یہ خیال بھی گزرا ہے کبھی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہی اصل جہالت ہے، ہم نے کبھی قرآن کو پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ اس کو ہم نے سمجھا، نہ اس کے میننگ اس میں کیا تھا، کیا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم کتنا سلولی اینڈ گریجولی ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، کتنے سالوں سے ہماری یہ کلاس چل رہی ہے اور اب کہیں جا کر ہم 8ویں پارے پر آئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو اب دیکھیے کہ دورہ قرآن ہی لے لیجئے، ہم 2 مہینے میں 1.5 مہینے میں دورہ قرآن ختم کر لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جیسے آپ ایک ایک آیت کے اندر ڈیپ جا رہے ہیں، اس کے ڈیپتھ میں آپ جا رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ایگزامپل بتایا تھا کہ پانی ہے اور پانی کی تہ میں اگر جائیں گے آپ تو آپ کو ہیرے، موتی، مونگے سب چیز ملیں گے، اور اگر آپ اوپر بیٹھیں گے تو ٹھنڈی ہوا کے مزے لیں گے صرف۔ تو کچھ لوگ ہمارے پاس مسلمانوں میں ایسے ہیں جو صرف ٹھنڈی ہوا کے مزے لینا ہی پسند کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اب کہاں اتنی محنت کرو، کہاں تہ تک جاؤ، یہ اس کے لیے تو بڑی محنت درکار ہے، اس کے لیے تو دنیا کے کام چھوڑنے پڑیں گے، اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑنی پڑے گی۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کی کلاس اس لیے جوائن نہیں کرتے کہ پھر ہمیں ہماری بہت ساری پسندیدہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی نا، پھر پردہ کرنا پڑے گا، سن لیا تو پھر برتھ ڈیز چھوڑنا پڑے گا، پھر اینیورسریز چھوڑنا پڑے گا، پھر ہماری کو پارٹیز ہوتی ہیں وہ چھوڑنا پڑے گا، پورا انجوائمنٹ چلا جائے گا، تو اس لیے سنو ہی مت۔ اب ہم وہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ مان جائے گا اس بات پر کہ ہمیں پتہ نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، حجت قائم ہوگی کہ کیسے نہیں پتا تھا تم کو، کیا تم جاہل تھے؟ دنیا کی ساری کتابوں کا علم تھا، قرآن کا علم تم نے نہیں لیا، یہ ڈونٹس اینڈ ڈوز کیا تھے تمہیں نہیں پتا؟ یہ کیسے ہم کہیں گے، کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم قرآن کی کلاسز کی طرف نہیں آتے، دنیا کے کاموں کی وجہ سے، دنیا کے جابز کی وجہ سے، گھر کے کام کاج کی وجہ سے، طبیعتوں کی خرابی کی وجہ سے۔ اور جبکہ میں آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ طبیعت اگر خراب ہے تو آپ کو کون سا الٹے لٹکنا ہے، آپ کو کون سا دھوپ میں جا کے کھڑے رہنا ہے، آپ کو کون سا پہاڑ پہ چڑھ کے کلاس کرنی ہے، آپ لیٹے لیٹے کلاس کریے۔ یہ آپ کی سنسیئرٹی کو ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، میرے پاس نہیں۔ مجھے نہیں پتا یہاں پر جتنی بہنیں بیٹھی ہیں کون کون سی بہنیں صحت مند ہے، کون کون سی بہنیں تندرست ہیں، کون کون سی بہنیں بیمار ہیں اور وہ لیٹے لیٹے کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں۔ جیسے کہ ہماری کلاس کی اسٹوڈنٹ جو سبھی کو پتا ہے کہ جو ہماری سسٹر ہے حمیرہ نعیم، کیسے وہ بیماری سے جوجھ رہی ہے، کیسے بیماری سے لڑ رہی ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ جیسے ہی میں کلاس آن کرتی ہوں سب سے پہلے ان کا نام ہوتا ہے کہ ڈائلسس کرواتی رہتی ہیں وہ، اور ان کی کلاس ہیڈ فون ان کے کانوں میں لگے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے یہ ایگزامپل نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس صحت مند تندرستی کی نعمت نہیں ہے؟ پھر بھی ہم نے اس کو کتنا فار گرانٹیڈ لیا۔ ہم ذرا سا سر دکھتا ہے کلاس چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی طبیعت خراب ہوتی ہے ہم کلاس چھوڑ دیتے ہیں، کہیں جانا ہے ہم نے کلاس چھوڑ دی، کوئی مہمان آ گیا ہم نے کلاس چھوڑ دی، سارے کام ہم اسی ٹائم ہم کرتے ہیں، شاپنگ جانے ہم نے کلاس چھوڑ دی، کوئی مہمان آنے والے ہیں، مہمان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے یہ 5 to 6 میری کلاس کا ٹائم ہے، آپ 6 o'clock کے بعد آ جائیے، یا پھر اپنے کوئی کلوز ہے تو ان کو کہیے آپ ضرور کہ آپ ایسے ٹائم آ جائیے، پھر آپ میرے ساتھ کلاس بھی اٹینڈ کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ کچھ ہماری بہنیں ایسی بھی ہیں کہ جو مہمان آتے ہیں نا ان کو بھی بٹھا لیتے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے، پہلے کلاس سن لیتے ہیں ہم۔ تو یہ ہوتا ہے سنسیئرٹی، یہ ہوتا ہے شوق
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا عقل والے، تو پھر ہم نے اولو الالباب جن کے بارے میں پڑھا نا، تو ایسے لوگ ہیں وہ. اور یہ یجہلون جن کے بارے میں آ رہا ہے، تو وہ اکثر ان میں سے جانتے ہی نہیں ہے کیا ڈونٹس ہے، کیا ڈوز ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ چاہے ان کے اوپر کتنی بھی مثالیں لا لو آپ، یہ ایمان نہیں لائیں گے. جیسے کہ ہم نے ابھی کئی بہنوں نے ہمارے ایکسپلین کیا کہ کئی ایگزامپلس ہمارے آس پاس بکھرے پڑے. بس ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہم آنکھیں کھولتے. ہم نے آنکھیں ہی نہیں کھولی نا. اب تو کہیں ہم جا کے دیکھنے لگے ہیں. جب سے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، آپ یقین مانے ہم اب دیکھنا شروع کیا ہے ہم نے. اب ہم دیکھنے لگے ہیں چیزوں کو، ہم محسوس کرنے لگے ہیں. حالانکہ سالوں سے، برسوں سے یہ چیزیں ہمارے آس پاس تھی، اللہ کی نشانیاں ہمارے آس پاس تھی. آپ دیکھیے، آبزرو کریے، آپ بتائیے مجھے کہ اب تک آپ نے کبھی آبزرو کیا یہ ساری چیزیں؟ کبھی نہیں کی، کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ کیسے غور و فکر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں ہر چیز کھلتی نظر آ رہی ہے، پردے اٹھتے جا رہے ہیں، دل پہ جو دھول جمی ہوئی وہ چھٹتی جا رہی ہے، دلوں کے جو غلاف ہے، جو پردے ہیں پڑے ہوئے دلوں پر، وہ سب کے سب اٹھتے جا رہے ہیں. تو یہ یجہلون کون ہے؟ کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہالت ان کی ایسی ہے کہ یہ اپنی ہی باتوں میں اتنے مصروف ہیں، اپنی ہی چیزوں کو جو انہوں نے بنا لیے، اپنے گھڑ لیے ہیں، شرک جن کو کرتے ہیں، شرک جن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن، شیاطین الانسی والجنی. دشمن کس میں سے؟ شیاطین، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے بھی. اب یہ دیکھیے کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. ہر نبی کے لیے دشمن تھے. دیکھیے ہم پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بار زہر دینے کی کوشش کی، کتنی بار مارنے کی کوشش کی، کتنی بار ان کے خلاف پلاننگ کی گئی. حالانکہ اللہ کے نبی تھے، ساروں کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں. لیکن دیکھیے کہ لوگ کیسے دشمن بنتے تھے، ہر نبی کے خلاف لوگ ہوئے، ہر نبی کے دشمن بن گئے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو دشمنوں کو ہٹا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہر نبی کے لیے بھی دشمن تھے، تو اگر تمہارے لیے کوئی دشمن ہے تو اس میں کیا بڑی بات ہے. آپ دیکھیے کہ جب آپ دین پر چلنے لگتے ہیں، جب آپ قرآن سے جڑنے لگتے ہیں، جب آپ دین سے جڑنے لگتے ہیں، تو آپ کو لوگ اپنے ہی لوگ تانے دینے لگتے ہیں. آپ کو بری بھلی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تکلیف دہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، اپنے ہی دشمن بن جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہر نبی کے لیے بھی دشمن تھے. اور وہ دشمن کون سے؟ انسانوں میں سے. شیطان کہاں، کچھ لوگ شیطان کہاں سے ہوتے ہیں؟ انسانوں میں بھی کوئی شیطان ہوتے ہیں. ہر شیطان ابلیس ہی نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں میں سے بھی کوئی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یحیی بعضهم الی بعض، یہ وحی ڈالتے ہیں ان کے ایک دوسرے کی طرف. وحی ڈالتے ہیں. وحی ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ باتیں القاء کرتے ہیں، ایسی باتیں، بہکانے والی باتیں دلوں میں ڈالتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے پھر کہ وہ بہکنے لگ جاتے ہیں. تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ جو شیطان، انسانوں میں سے جو شیطان ہے ان کی بات بتائی جا رہی کہ یہ شیطان کیسے ہیں، یہ حالانکہ انسان ہی ہے. اب آپ دیکھیے اس بات کو اس طریقے سے سمجھیے کہ ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں لیکن بہکانے والے ہوتے ہیں، آپ کو بہکائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں جو موویز میں چلنے کے لیے ہمیں بلاتے ہیں. ارے یہ مووی بہت اچھی ہے، ارے یہ اتنی اچھی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو آپ کے دلوں میں وہی ڈال رہے ہیں. وہی سے کیا مراد ہے؟ القاء کر رہے ہیں آپ کے دلوں میں بعض باتیں. اور وہ باتیں کیسی ہیں؟ زخرف القول، ملمہ کی ہوئی باتیں ہیں، غرور، دھوکہ دینے کے لیے. ملمہ کی ہوئی باتیں مطلب بڑی پیاری، بڑی خوبصورت، بڑی پسندیدہ بنا کر اس کو ایسا پیش کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ موویز کو دیکھ لیجئے کیسے اٹریکٹیو ہوتی ہے. سیریلز دیکھ لیجئے آپ کیسے اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ انسان اس میں کھو جاتا ہے. ملمہ کی ہوئی باتیں ہوتی ہے اس میں کہ انسان کے دلوں کو کھینچتی ہیں اپنے طرف. گانے دیکھ لیجئے آپ، گانے ایسے کچھ الفاظ گانوں کے ایسے بنائے جاتے ہیں کہ انسان اس میں کھونے لگتا ہے. جہالت جن کے پاس ہے، جاہل جو لوگ ہیں، وہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہاں واقعی اس کے بول کتنے مزے کے، اس کی میوزک کتنی اچھی ہے. میوزک میں بھی ایسے کھو جاتے ہیں کہ ہاں اس سے بڑا ہمیں سکون ملتا ہے. بلکہ سکون نہیں، وہ اس سے تو سکون غارت ہو رہا ہوتا ہے میوزک سے، کیونکہ شیطانی چیز ہے نا.
تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو شیطان ہے، یہ انسانوں میں سے جو شیطان ہے ہمارے آس پاس ہیں ایسے شیطان کہ جو انسانوں میں سے ہمارے کوئی دوست بھی ہیں، کوئی رشتہ دار بھی ہیں ہو سکتے ہیں، جو آپ کو گناہوں کی طرف بلاتے ہیں اور ایسی چکنی چھپڑی باتیں کرتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ اب دیکھیے کہ کئی ہمارے آس پاس ایسی چیزیں، اب ایک موبائل کو ہی لے لیجیے، کیسا ہے موبائل کہ انسان کو اپنی طرف اتنا بزی کر دیتا ہے۔ آج کل کی نوجوان نسلیں ہیں کہ کئی گھنٹوں وہ موبائل میں گزار دیتی ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا اپنا لاس کیا ہے، کہ یہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، انسان کو گناہ کی طرف اکسانے والی ہے، بلانے والی ہے، اور یہ دلوں میں ایسی بات القاء کرتی ہیں کہ جو انسانوں کو کیا کرتا ہے، بہکا کر گمراہ کر دیتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جیسے کہ میں نے بتایا، کوئی ایک دوست ہے ہمارا دنیا دار، اگر ہم دوست رکھیں گے تو وہ دنیا دار دوست ہمیں کیا بلائے گا؟ کیا آپ کو قرآن کی طرف بلائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ آپ کو دنیا کی طرف بلائے گا۔ فلاں جگہ چلتے ہیں، یہاں کھانے کے لیے چلتے ہیں، یہاں کی ریسٹورینٹ بہت اچھی ہے، یہاں پر آج پارٹی ہونے والی ہے، یہاں پر آج نیو ایئر کی پارٹی ہے، یا یہ مووی بہت اچھی ہے، یہ مووی دیکھنے چلتے ہیں، فیملی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کتنی گناہ کی باتیں ہیں۔ تو اچھے دوست، دنیا دار دوست، اس میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال یہ بتاتی ہوں کہ کوئلے کی دکان اور عطر کی دکان۔ اچھے دوست کیا ہیں؟ عطر کی دکان ہے، پرفیومز کی شاپ۔ اگر آپ پرفیوم کی شاپ میں داخل ہو کر سے باہر نکل گئے تو آپ کے کپڑوں میں خوشبو ہی خوشبو ہو جائے گی۔ آپ نے لیا نہیں ہے پرفیوم، خریدا نہیں ہے ابھی، صرف آپ وہ داخل ہوئے ہیں اور نکلے ہیں۔ اور اسی کے برعکس کوئلے کی دکان ہے، کوئلے کی کان ہے، وہاں انسان صرف اندر جاتا اور نکلتا ہے، اس کے چہرے پر، اس کے کپڑوں پر بلیک بلیک جو کوئلے کی باریک ذرات ہوتے ہیں نا، وہ فوراً اس کے چپک جاتے ہیں۔ تو برے دوست کی یہی پہچان ہے کہ وہ آپ کو کیا کرتا ہے، بری باتیں القاء کرتا ہے، گناہوں کی طرف بلاتا ہے، اور انسان کیا کرتا ہے، جو دوست ہوتا ہے نا ویسے ہی انسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ اچھے دوست عطا کرے ہم کو، اور اسپیشلی آج ہم ماؤں کو یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو بہترین دوست عطا کرے، دیندار دوست عطا کرے، جو ہمارے بچوں کے برین واش کرے۔ ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے کرنے سے زیادہ اور کیا اچھا ہوتا کہ ان کے دوست بھی ان کو یہی بات بتائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم انہیں دین کی طرف بلاتے رہیں اور دوست ان کے دنیا کی طرف ان کو کھینچتے رہیں، تو کبھی کبھی وہ بات بھی ان کے اوپر غالب آ سکتی ہے۔ تو ہمیشہ دعائیں کیا کرے کہ اللہ ہمارے بچوں کے، ہماری نسلوں کو اچھے نیک ساتھی عطا کر، نیک دوست عطا کر، جو انہیں جنت کی طرف بلانے والے ہوں۔ اگر جنت کی طرف بلانے والے دوست ہوں تو کتنا ہی اچھا ہو۔ اب دیکھیے کہ ہماری یہ محفل، ہماری یہ دوست، جو ساری بہنیں ہیں ہماری، یہ جو میری دوستیں ہیں، بڑی نیک دوستیں ہیں، یہ ماشاءاللہ سے جنت کی طرف بلانے والی ہیں، ایک دوسرے کو کلاس کی طرف بلانے والی ہے، اچھے اچھے اسٹیٹس پوسٹ کرنے والی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کی کوئی اچھی دوست ہے، آپ اس کے اسٹیٹس کھولیں گے، تھوڑی دیر آپ نے موبائل ہاتھ میں لیا، آپ کی نیکی میں گزر گیا، کوئی گناہ نہیں ہوا آپ کا۔ اسی کے برعکس کوئی ایسے دوست ہیں دنیا دار، وہ کیا پوسٹ کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں دیکھتی ہوں کہ گانے پوسٹ کرتے ہیں، ہیرو ہیروئنز کی ریلز پوسٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بلاک ہی کر دیا کریں تاکہ ان کے اسٹیٹس ہماری نظروں کے سامنے آئے، نہ ہمارے بچوں کی نظروں کے سامنے آئے۔ میں تو یہی کرتی ہوں کہ اگر کوئی ایک سے دو بار میں دیکھتی ہوں کوئی گانے پوسٹ کر رہا ہے، کوئی ایسی بے حیائی کی چیزیں پوسٹ کر رہا ہے، میں ان کو ایک دو بار منع کرتی ہوں، اور جب وہ نہیں رکتے ہیں تو پھر میں انہیں بلاک کر دیتی ہوں، تاکہ ہم تو چلو ٹھیک ہے، ہم ان کے چیز نہ دیکھیں گے، اسٹیٹس نہ کھولیں گے، کبھی ہمارے بچوں کے ہاتھ میں اگر فون ہو، انہوں نے یہ کھول لیا تو ان تک تو یہ ساری چیزیں پہنچ جائیں گی جن سے ہم ان کو بچا رہے تھے۔ تو ایسے دوستوں سے دور رہا کیجیے، اپنے دوستوں کو چیک کریے۔ سب سے بہترین محفل ہماری محفل قرآن کی محفل، قرآنی دوست، اللہ کی طرف بلانے والے دوست، جب بھی آپ سے قرآن بات کریں گے، قرآن کی، حدیث کی بات کریں گے، اچھائی کی بات کریں گے، نیکیوں کی طرف بلانے کی بات کریں گے۔ اب ہماری یہاں پر کئی بہنیں ایسی جنہوں نے اپنے کئی رشتہ داروں کو قرآن کی کلاسز سے جوڑ دیا، تو یہ ان کا ہے نا، ان کا پلس پوائنٹ، اچھائی ان کی ظاہر ہو رہی ہے نا۔ تو یہ جو زخرف القول جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ملمہ کی ہوئی باتیں، بڑی پیاری، بڑی اٹریکٹیو باتیں، اور ایسی ایسی باتیں کر کے کیا کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ غرور کس کو کہتے ہیں، دھوکے باز کو، یا دھوکہ دینے کے لیے ایسی باتیں صرف کس لیے ہے، انسان کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ باتیں کون القاء کرتا ہے، انسان ہی، انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں۔
یہاں شیطان کی بات، ابلیس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ہم عام انسانوں کے بیچ میں جو شیطانی ٹائپ کے انسان ہوتے ہیں، جو شیطانی خیالات والے انسان ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور جن بھی، اب دیکھیے جن بھی انسان کو کبھی کبھی بہکا دیتے ہیں، جنوں میں سے تو بہت کم ہوتا یہ چیزیں، لیکن شیطان انسانوں میں سے تو بہت ہوتی ہے۔ تو جن بھی انسان کو کیسے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، انسان نمازیں چھوڑ دیتا ہے، پاگل پن میں یہ کچھ بیوقوفی والے کام کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، القاء کرتا ہے، یوں ہی بعضهم الی بعض ولو شاء ربک، اور اگر چاہتا آپ کا رب، ما فعلوہ، تو وہ یہ کام نہ کرتے، فذرہم، تو آپ کیا کریے، انہیں چھوڑ دیجئے، وما یفترون، اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ بھی نہیں کرتے یہ کام، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک آزمائش کے لیے رکھا ہے نا ہمارے بازو، ہمارے آس پاس کچھ اگر لوگ ایسے ہیں تو وہ کس لیے ہے، ہماری آزمائش کے لیے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ تم کتنے اب پکے ہو، کتنے جم کر رہتے ہو، تم کو بہکایا جا رہا ہے، ادھر سے کچھ بات ہو رہی ہے، ادھر سے کچھ بات ہو رہی ہے، ادھر سے سارے آپ کو بلا رہے ہیں، تو آپ وہاں پر آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کتنے ثابت قدم ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کھلی چھوٹ دے کر رکھی ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخری دن تک کے لیے مہلت دے کہ میں کیا کروں، لوگوں کو بہکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہاں جا، میں تجھے مہلت دیتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسے مہلت نہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کو مہلت دے دی، اور یہ بھی کہہ دیا ساتھ ساتھ کہ جو میرے بندے ہیں وہ بہکاوے میں نہیں آئیں گے، میرے خاص بندے، میرے اللہ والے جو بندے ہیں وہ کیا ہے، تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، جا تو بہکا لے جتنا بہکا سکتا ہے، اس کو بھی ڈیل دے دی۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، ولی تسغا، اور تاکہ مائل ہو جائیں الہی، اس جھوٹ کی طرف، افئدۃ دل الذین، ان لوگوں کے جو لا یؤمنون بالآخرتی، جو ایمان ہی نہیں رکھتے آخرت پہ، لیردوہ، تاکہ وہ راضی ہوں اس جھوٹ سے، ولیخترفوا، اور تاکہ کرتے رہیں برے کام، ما وما ہم مختلفون، جو وہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی ان کی بات ہو رہی ہے کہ کافر کی جو گمراہ کن تدبیریں ہیں، جو پروپیگنڈے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، یہ کس وجہ سے ہے، تاکہ آپ ان کی طرف مائل ہو جائیں، آپ کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ ان لوگوں کے لیے جو نہیں ایمان لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے یہ لوگ، اور وہ جھوٹ سے راضی رہتے ہیں تاکہ وہ برے کام ہی کرتے رہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کہ ان کا یہ بات بتا دی گئی کہ یہ کیسے ہیں، معاشرے میں لوگوں کو بہکانے والے ہیں، اور یہاں پر ان کا ایسی مکر و فریب والی تدبیریں جو ہے شیاطین اس لیے کرتے ہیں، جن لوگوں کا ایمان لانے کا ارادہ ہو وہ ان کے اس میں نہیں آتے، ان کی باتوں میں نہیں آتے، اور یہ سمجھ لیں کہ جو ہم پہلے سے جس دین پر قائم ہے وہی حق درست ہے۔ اگر ان کو پتا ہے کہ یہ حق ہے، یہی دین صحیح ہے، اور یہی سچا دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہی سچ ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ بہکتے نہیں ہیں، چاہے ان کو کتنا بھی بہکاؤ، ان کو یہ بہکنے نہیں دیتے، ان کو پھر اس سے ہٹنے نہیں دیتے۔ تو یہاں پر بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں تو یہ مائل نہیں ہوتے اس جھوٹ کی طرف، جو ایمان والے ہیں۔ مائل کون ہوتا ہے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ہی مائل ہوتے ہیں۔ تو کیوں مائل ہوتے ہیں، تاکہ وہ راضی ہو جائے اس جھوٹ سے، اور تاکہ کرتے رہیں برے کام۔ افغیر اللہ، پھر کیا اللہ کے سوا اب تغی میں تلاش کروں، حکمن، کوئی حاکم، وہو الذی انزل، اور وہی ہے جس نے نازل کی، الیکم الکتاب، کتابہ، مفصلاً، یہی جس نے نازل کی تمہاری طرف کتاب مفصل، تفصیل سے بیان کی گئی، مفصلاً مطلب تفصیل سے بیان کی ہوئی کتاب۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ سوال کیا جا رہا ہے، یہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب مشرکین مکہ کو ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہود اور نصارہ دونوں اہل کتاب بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، لہٰذا آپ ان میں سے کسی کو تسلیم کر لیں جو ہم میں سے فیصلہ دے کہ ہم میں کون حق پر ہے، یا صلاح یا سمجھوتا کی کوئی راہ نکال لیں۔ تو ان کی تجویز کا جواب یہ ہے کہ میرا حکم صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں ہدایت کی ساری باتیں آ گئی، جو تورات انجیل میں بھی ہیں، وہی وہ کتابیں بھی یہی باتیں بتاتی ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی کتابوں سے کیا سلوک کیا
کن کن آیات کی وہ لفظی معنی چینج کر چکے ہیں اور کون کون سی آیات کو وہ چھپا رہے ہیں، تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے غلط کار لوگوں کو اپنا منصف بناؤں، اپنا منصف تسلیم کر لوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے رہے ہیں کہ جو لوگوں کو کتاب دی وہ جانتے ہیں انہو منزل، کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے، بس اس میں ہرگز آپ شک میں نہ ہو جائیں، شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الرٹ کر رہا ہے۔ الذین سے مراد یہاں پر کون سے لوگ ہیں؟ اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں اور اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اس بات میں ہرگز شک نہیں ہونا چاہیے کہ اہل کتاب یہ بات خوب سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اور حقائق پر مبنی ہے، اگرچہ زبان سے اقرار نہ بھی کریں۔ تو الذین سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت قرآن کو ہدایت کا سر چشمہ اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب سمجھے، ٹھیک ٹھیک حق کی نشاندہی کرنے والی کتاب سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ لوگ جو ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، بالحق من ربک بالحق، جو نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے یہی حق ہے، یہ اس بات پر انکار نہیں کرتے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ، اور مکمل بات ربک، آپ کے رب کی، صدقاً و عدلاً، سچی اور عدل میں، لا مبدل لکلمتہ، نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اس کی باتوں کو، وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات مکمل ہو گئی، قرآن پاک کی تمام خبریں سچی عدل ہے، تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ احکام کیسے ہیں، معتدل اور منصفانہ ہیں، انصاف پسند ہے، ہر چیز اس میں کیسی ہے، سچی اور عدل پر مبنی ہے۔ اور یہ کیسی ہے؟ تو اس کی بات لا مبدل لکلماتی، اور اس کی بات کو کوئی تبدیل نہیں کرنے والا، وہو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِیعُوا، اور اگر آپ اطاعت کریں، اکثر من فی الارض، اکثر کی ان میں سے جو زمین میں ہے، یضلوک، تو وہ آپ کو بہکا دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، لا ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر صرف اپنے گمان کی، وان هم الا یخرصون، اور نہیں ہے وہ مگر کیا کرتے ہیں، صرف بہکانے والی باتیں کرتے، اٹکل پچو لگاتے ہیں، یعنی کہ اندھیرے میں تیر چھوڑتے رہتے ہیں، وہ تو محض زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ زن مطلب قیاس آرائیاں کرنا، اندھیرے میں تیر چلانا، اچھا ایسا ہوا ہوگا، ویسا کیا ہوگا، وہاں گئے ہوں گے، وہ ان کو میں نے دیکھا تھا انہوں نے ایسے ہی کیا ہوگا، وہ ان کو یہ ملا تو ایسے انہوں نے گئے ہوں گے، یہ کیا، اس کو کیا کہتے ہیں، زن، یعنی کہ ایسی قیاس آرائیاں کرنا۔ تو یہاں پر بھی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ تو محض زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ یہ زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ہیں، یہ کہ ایک اٹکل پچو لگا رہے ہیں کہ یہاں پر بھی اگر آپ ان کی بات مانیں گے تو وہ آپ کو کیا کریں گے، بہکا کر چھوڑیں گے۔ ہمارے آس پاس کچھ ہمارے دوست، کچھ ہمارے رشتہ دار، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ آپ اگر نیک ہوں تو آپ کے سارے رشتہ دار ہی نیک ہوں، آپ اگر نیک ہوں تو آپ کے سارے دوست ہی نیک ہوں، ضروری نہیں ہے۔ تو ہر چیز انسان کے آس پاس جو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ چھوڑتا ہے نا، تو وہ کس لیے چھوڑتا ہے، آپ کی آزمائش کے لیے، کہ اب آپ کتنا بہکتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا راستہ، قرآن آپ کو پتا ہے، حدیث آپ کو پتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب کیا حق ہے، کیا باتیں ہیں اس میں لکھی ہوئی، ساری کچھ پتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی بہکانے والا آپ کو بہکائے گا تو آپ کتنا بہکتے ہیں، یہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ وہ کیا کریں گے، آپ کو ایسی باتیں کر کے، ایسے گناہوں کی باتیں، ایسے اٹریکشن، دنیاوی باتیں کر کر کے، دنیاوی انجوائمنٹ بتا بتا کر آپ کو ان کی طرف اٹریکٹ کر لیں گے، تاکہ وہ آپ کو کیا کریں، یضلوک عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے آپ کو بھٹکا دیں۔ ان کا انٹینشن یہی ہے، شیطانوں کا انٹینشن اور شیطانی لوگوں کا انٹینشن کیا ہوتا ہے، دین پر قائم نہ رہے، ہم بھی نہیں ہیں تو آپ بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی ایک اسکول ہے جہاں پر آپ پڑھانے جا رہی ہیں، اب وہاں پر ساری مسلم خواتین ہیں لیکن کوئی بھی عبایا نہیں پہنتا، اگر آپ عبایا پہن رہی ہیں تو لوگ کہیں گے آپ کیوں عبایا پہن رہی ہیں؟ کیوں؟
تاکہ دوسرے لوگ ان سے سوال کریں گے نا نان مسلم کہ وہ تو ابایا پہنتی ہے، وہ مسلمان ہے، آپ کیوں نہیں پہنتے؟ اس سوال سے بچنے کے لیے وہ کیا کریں گے، جو پہن رہی ہے اس کو بھی اریٹیٹ کریں گے کہ آپ کیوں پہن رہی ہیں، آپ کو ضرورت کیا ہے، آپ کے یہ تو اچھا ہے، یہاں تو ہم سیف ہیں، یہاں تو کوئی نہیں ہے، ایسی ایسی ایگزام آئیں گے کہ آپ بھی پھر پھسل جائیں۔ تو یہاں پر بھی یہ وہ کیا ان کا انٹینشن کیا ہے کہ آپ کو بہکا دے، اور اگر آپ ان کی پیروی کریں اپنے گمان کی تو وہ کیا کریں گے، وہ صرف اس طریقے سے گمان کرتے ہیں، قیاس آریائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، ان ربک هو عالم من يضل عن سبیل، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہے، پتا ہے نا کون راہ سے بھٹکا ہوا ہے، کون راہ پر چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کی طرف آنے کے باوجود پھر بھٹک جاتے ہیں، پھر راستے سے ہٹ جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں کر دیتی ہیں دوسری چیزوں میں، قرآن سے ہٹاتے ہیں۔ جیسے اب آپ دیکھیے کہ جب تک ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے زیادہ، ہم کر قدم رہے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ جیسے ہی ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے سرزد ہونے لگتے ہیں۔ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، کلاسوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو بہت ساری چیزوں سے ہم بچنے لگے ہیں۔ آپ نے آبزرو کیا یہ ساری باتیں کہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری نمازیں اچھی ہونے لگتی ہیں، ہماری عبادتیں اچھی ہونے لگتی ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دین کی باتوں ہمارا دل لگتا ہے بیٹھنے کی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس قرآن کی محفل میں آپ بیٹھیں، آپ کا دل سنتے رہیں ختم ہی نہ ہوگا، آپ کو مزہ لگتا ہے نا۔ اور دیکھیے کہ کچھ لوگ ہمارے آس پاس ایسے ہیں کہ کچھ ہمارے دوست احباب ہیں، جو کچھ ہمارے ریلیٹیوز ہیں، ہم انہیں بلاتے رہتے ہیں دیتے ہیں۔ آپ کو حد کی بات سے ہے، یہ ٹائم تو ہم پروف رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں دیکھیے کہ گروپ میں کتنے لوگ ہیں، 200-300 لوگ ہیں، وہاں پر لنک پوسٹ ہو رہی ہے، سے ان کو کہیں تیسری جگہ لنک جاتی ہے، پھر وہ شوق سے کلاس جوائن کرتے ہیں، گروپ جوائن کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پسند بھی کرتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھیے اما یضل عن سبیلی، جو بہکتا ہے اس کے راہ سے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے پھر وہو عالم بالمہتدین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ کو۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہیں، کون گمراہ ہو چکے ہیں لوگ، اور اللہ تعالیٰ کو کیا ہم نہیں پتا، ہم بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو اللہ ہم تو بہت نیک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تو بہت نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے آس پاس جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں ہماری ہر نیکی کو لکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر بیٹھی کچھ تمام بہنوں میں سے بھی کچھ لوگ بہت زیادہ اعلیٰ درجے کے لیول پر ہیں ایمان کی، اور بالکل انہوں نے اپنے آپ کو الگ کمرے میں رکھا ہے، قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں، کاپی لے کے بیٹھے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا ان کو۔ یہاں تو میرے پاس کوئی کیمرہ نہیں ہے میں آپ کو دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یا پھر کسی نے موبائل رکھ دیا ادھر ادھر اور گھوم رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، اور بچوں سے کچھ ڈسکس ہو رہی ہے اور موبائل میں چیٹنگ ہو رہی ہے، کسی کے میسیجز آ رہے ہیں ان کو رپلائی بھی دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے محتدین ہدایت والوں کو، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے میرے ہدایت والے بندے کون سے ہیں، سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کھانا پینا پکانا، ہر عورت کا کچھ نہ کچھ کام مصروفیت تو دن بھر ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر بیٹھی ہے نا، اللہ کے لیے بیٹھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ عالم بالمحتدین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محتدین میں شامل فرمائے۔ فَكُلُوا مِمَّا، اور تم کھاؤ اس جانور میں سے مطلب ذکر اسم اللہ، جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا، علیہ اس پر، ان کنتم بآیاتہ مؤمنون، اگر ہو تم ان کی آیتوں پر عمل کرنے والے۔ اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ کیا کیا چیزیں نہیں کھانی ہے، حلال جانور کو کھانے کی شرائط بتا دی گئی کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے صرف وہی کھاؤ، باقی دوسرے نہیں کھانا ہے، جو کسی درگاہ پر جا کر ذبح ہو رہا ہے، نصب پر جا کر ذبح ہو رہا ہے، کسی کے نام سے ذبح ہو رہا ہے، نظر و نیاز کے نام پر ذبح ہو رہا ہے،
وہ نہیں کھانا ہے۔ اللہ کا نام جس پر لیا گیا ہے صرف وہی کھانا ہے۔ ان کنتم بآیاتہ مومنون، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر کیا کرو؟ یہاں پر مشرکین مکہ کو یہ شرارت جائز کہ مسلمانوں سے پوچھو کہ جو چیز اللہ نے ماری ہو اسے تو تم حرام قرار دیتے ہو، اور جو چیز تم خود مارو اسے حلال سمجھتے ہو۔ یعنی کہ اب ہم مردار اللہ تعالیٰ نے حرام کیا نا ہم پر، اور جو چیز کو ہم مار کر کھاتے ہیں، اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں، تو وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے۔ تو یہ لوگ دیکھیے کہ کیسے اس میں نکالتے تھے باتیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے تو حرام کی تم پر، جب وہ خود ہی مر گیا تو تم کو حرام ہو گئی وہ چیزیں، اور جب چیز تم خود مار رہے ہو تو وہ کیسے حلال ہو گئی؟ تو یہ یہاں پر ان کو یہ بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ کون سی چیز؟ جس پر ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور یہ فصل لکم تمہارے لیے واضح کر دیا گیا، ما حرم علیکم کہ اس نے کیا حرام کیا تم پر، الا مستررتم مگر وہ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ اس کے کھانے پر، الہی اس کی طرف۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی حرام چیز انسان کے لیے حلال کب ہو جاتی ہے؟ کہ جب وہ مجبور ہو جائے، مجبوری ایسی کہ انسان کو اب کچھ ملے ہی نہ، ایسی جگہ پر انسان چلا گیا جہاں پر اس کو کوئی چیز کھانے کی نظر نہیں آ رہی، وہ بھوک سے اب مرنے کو ہے، بالکل لاغر ہو گیا، مرنے کو آ گیا، تو ایسی جگہ پر وہ ایسی کوئی بھی چیز کھا سکتا ہے جو حرام ہے۔ تو اس میں کھانے پینے کی ہی چیزوں میں نہیں، بلکہ وہ ساری چیزیں آ جائیں گی حرام جو ہو چکی ہیں، وہ ایسی جگہوں پر حلال ہو جائیں گی جہاں پر انسان ایک دم مجبور ہو جائے کہ زندگی اور موت کی بات ہو جائے، تو وہ وہاں پر جہاں مجبور ہو جائے تو پھر کیا کر سکتے تم؟ وہ تم پر حلال ہو سکتی ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَضِلُّونَ اور بے شک اکثر لوگ بہکاتے ہیں لوگوں کو بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات سے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ ان ربک هو عالم بالمعتدین بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے گزرنے والوں کو۔ یعنی کہ ایمان لانے کے بعد وہی کی یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے کہ اس میں بھی لوگوں کو کیا ہے کہ مشرک جو تھے ان کا اعتراض یہ تھا کہ مردار کھا لینا، کافروں کا دستور یہ تھا کہ مرا ہوا جانور تو کھا لیتے تھے مگر خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہوا جو جانور ہے وہ نہیں کھاتے تھے، اور مرے ہوئے کے متعلق وہ یہ سمجھتے تھے کیونکہ اسے اللہ نے مارا ہے اس لیے اس کا کھانا جائز۔ تو خود ذبح کر کے نے کو کسی جانور کا خون کرنے کو تو یہ سمجھتے تھے کہ کسی جانور کا انہوں نے خون کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے خود مارا ہے تو اس کو ہم کھا سکتے ہیں۔ تو اسی بنا پر یہود نے ان مسلمانوں کے ان کو اس کے خلاف اکسایا تھا، حالانکہ یہود تو اصل حقیقت سے واقف تھے، مگر اسلامی دشمنی نے ان دونوں کو یہ کیا ایسا بنا دیا کہ یہ اس طریقے کی پروپیگنڈے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی گمراہ کن چال سے بتا دیا، ان کی چال بتا دی کہ دیکھو یہ ان کی ایسی چال ہے اور تم اس سے دور رہو۔ اور یہ اس میں سے اکثر لوگ بہکاتے ہیں اپنی خواہشات سے بغیر علم کے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کو علم نہیں تھا، کسی کو علم نہیں تھا، لیکن کسی کو علم تھا لیکن انہوں نے علم کو چھپا لیا، اور چھپا کر انہوں نے لوگوں کو بہکانے کے لیے ایسی ایسی باتیں نکالی کہ انسان تھوڑا سا کنفیوز ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ بات تو صحیح ہے، یہ ایسے کیوں ہے، یہ یہاں پر ایسے کیوں ہے، وہاں ویسے کیوں ہے۔ ایسے لوگ بہکاتے ہیں نا جب، تو انسان کے دماغ میں یہ باتیں، شیطانی سوالات انسان کے دلوں میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ربک هو عالم بالمعتدین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے گزرنے والوں کو۔ اب حد سے گزرنا کیا ہے کہ انسان، اب یہاں پر جو اتنی فلیکسیبلٹی دے دی گئی کہ کوئی بھی حرام چیز انسان کے لیے حلال کب ہوتی ہے؟ جب وہ مجبور ہو جائے، مَضْطُرِرْتُم جب تم مجبور کر دیے جاؤ، جب ایسے مجبوری کی حالت آ جائے کہ اب تمہارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کو کھائے بنا، تو اس وقت بھی کیا ہے، پھر حد سے نہیں گزرنا ہے۔ انسان دل بھر کے نہیں کھا لے۔ اب جیسے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو حرام ہے، اب جیسے کہ شراب ہے، حرام ہے، لیکن کوئی دوا میں اگر تھوڑی بہت یوز ہو رہی ہے، ایک دو ڈراپ یوز ہو رہے ہیں، تو اس کو حلال نہیں کہہ سکتے ہم۔ اب یہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب چیز حلال ہو گئی ہے تو دل بھر کے ہی کھا لو، جو چیز ہماری پسندیدہ ہے دل بھر کے ہی کھا لو، اب تو یہ حلال ہو گئی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جانتا ہے حد سے گزرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم حد سے کیسے گزر رہے ہو۔ تو جب اگر کوئی چیز حرام چیز حلال بھی ہو رہی ہے تو وہ کتنی ہے؟ بس اتنی کہ تم ایک لقمہ یا دو لقمے کھا لو اور پھر جان بچا لو بس،
ये नहीं कि फिर उसको एन्जॉय करके खाओ। कोई चीज़ खाने की और कोई चीज़ पीने की कोई चीज़ ऐसी है जो तुम पसंद करते हो, वो चीज़ हराम है और वो तुम पर हलाल हो गई है, तो फिर अब ये नहीं है कि तुमने हद से बढ़कर उसको खाना है, उससे हद से बढ़ जाना है। तो अल्लाह ताला तो जानता है तुमको, फिर हद से बढ़ने वालों को अल्लाह ताला जानता है। आगे देखिए, वला वज़रू और तुम छोड़ दो, ज़ाहिरल इस्मी ज़ाहिरी गुनाह व बातिनहु और पोशीदा गुनाह। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूना बेशक जो लोग करते हैं इस्मा गुनाह सयुज्जौना अन करीब वो जज़ा दिए जाएंगे बिमा कानू यख्तरिफून इसके जो वो गुनाह करते थे। ज़ाहिरी गुनाह क्या है और बातिनी गुनाह क्या है? अब यहाँ पर इन मुश्रिकों के बहकाने पर ना ज़ाहिरन कोई अमल करो और ना दिल में किसी किस्म का शक व शुबा रखो, ताकि ये हुक्म आम है। ज़ाहिरी गुनाह से मुराद ऐसे गुनाह है जिन्हें दूसरे लोग देख सकते हैं, और बातिनी गुनाह क्या है? जिन्हें देखा ना जाए, जैसे कुफ्र है, शिर्क का अकीदा है, हसद है, बुग़्ज़ है, बुख़्ल है, तकब्बुर है, जिनका ताल्लुक सिर्फ दिल से होता है। अब आप देखिए कि कोई इंसान आपके बाजू बैठा है, वो आपको देख रहा है, आपको नहीं पता कि वो आपको कैसी नज़र से देख रहा है, खुशियों भरी नज़र से। कोई आपका अपना है, एक माँ अपने बच्चे को देखती है, कोई अच्छा काम करते हुए, कैसे देखती है वो? खुशी से उसकी आँखों से आँसू निकलते हैं ना, खुशी से वो फूले नहीं समारती। हालाँकि वो कोई अल्फ़ाज़ अपने मुँह से नहीं निकाल रही होती है, लेकिन अपने बच्चों की अच्छाइयों को देखकर, अब आपका बच्चा नमाज़ पढ़ रहा है, बड़ी प्यारी नमाज़ पढ़ रहा है, आप पीछे से देख रहे हैं, आप बड़े खुश हो रहे हैं कि ये कैसा है? आपकी वो देखकर आप खुशी से फूले नहीं समा रहे, आपको पता चल रहा है कि आपकी नज़र कैसी है, ये दिल का मामला है। आपने किसी को बताया नहीं, लेकिन पता चल रहा है कि एक माँ अपने बच्चे को देखकर खुश हो रही है। इसी के बरअक्स कई ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हसद करते हैं आपसे, जो जलते हैं, बुख़्ल रखते हैं। तो ऐसे लोग जब आपको देखते हैं तो वो ऐसे देखते हैं जैसे कि उनके दिलों में कुछ है। और समझ में आता है, ये कभी-कभी ऐसी बातें लोगों की समझ से बाहर होती है कि ये हमें कई बार ऐसा होता है, नज़रें बद लग जाती है। हमें नहीं पता कि इस महफ़िल में कौन ऐसा इंसान था जिसकी नज़र इतनी बुरी थी, जिसके दिल में इतना हसद था, उसकी वज़ह से नज़र लग गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है जो बातनी जो है वो नज़र नहीं आती लोगों को। तो कुछ ऐसे गुनाह हैं जो ज़ाहिरी हैं। अब जैसे कोई नमाज़ नहीं पढ़ रहा, हमें पता है कि अरे ये तो नमाज़ ही नहीं पढ़ता। ये ज़ाहिरी गुनाह है, रोज़े ही नहीं रखता। फलाँ शख़्स है कभी रोज़े नहीं रखता, फलाँ शख़्स है कभी नमाज़ नहीं पढ़ता। ये ज़ाहिरी गुनाह है। और बातिनी गुनाह क्या है कि कुछ लोग मुनाफ़िक़त कर रहे हैं। आपके सामने तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, पीछे जाके आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं। ये मुनाफ़िक़त है, ये बातिनी गुनाह है। फिर कोई लोग नमाज़ तो पढ़ ले रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि सारे लोग पढ़ रहे थे, चलो मुझे फिर सब लोग कहते हैं ना कि ये तो फलाँ सब लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, ये नहीं पढ़ रहा था, इसलिए उसने पढ़ लिया। उसका दिल का मामला अल्लाह ताला जानता है कि उसके दिल में क्या था, ज़ाहिरी गुनाह कौन से हैं और बातिनी गुनाह कौन से हैं। तो यहाँ ये बात बता दी गई कि ज़ाहिरी गुनाह और बातिनी गुनाह अल्लाह ताला तो सब जानता है। अब यहाँ पर हम आए हैं दौड़-दौड़ के, अल्लाह ताला को पता है आपके दिलों का हाल। क्या चाहते हैं? आप अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, आप कुरान सीखना चाहते हैं, आप कुरान को समझना चाहते हैं। ये क्या है? बातिनी नेकी है। आपको अल्लाह ताला को पता है ये, किसी को नहीं पता कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला जानता है, दूसरे कोई नहीं जानता। अब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप सजदे में गए, आपकी सजदे में क्या कैफ़ियत है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मैं और आप बाजू बैठे हुए लोग उसको फ़ील नहीं कर सकते कि ये इंसान सजदा कर रहा है तो इसमें इसकी क्या फ़ीलिंग है, कितना अल्लाह के करीब हो गया है ये हम नहीं जान सकते। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम छोड़ दो ज़ाहिरी गुनाह भी और पोशीदा गुनाह भी। नेकियों के काम करने की तरफ बुलाया जा रहा है और हर गुनाह को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो हम लोगों को बताना नहीं चाहते, लोगों के सामने हम उसका एक्सप्लेन नहीं करते कि आपने कभी देखा किसी को कि कोई अपने गुनाहों की लिस्ट आपके सामने बताए, भले ही वो आपका दोस्त हो। हम अपने नेकियों की बातें लोगों के सामने बताते हैं। मैं तो इतनी नमाज़ें पढ़ती हूँ, मैं तो इतना कुरान पढ़ती हूँ, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलती, मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाती। हम लोगों के सामने ऐसी बातें करते हैं। कभी हम ऐसी बात करते हैं कि नहीं, नहीं मैं तो बेनमाज़ी हूँ, नहीं, नहीं मैं तो बड़े झूठ बोलती हूँ, नहीं मैं तो बहुत लोगों का दिल दुखाती हूँ। बल्कि इंसान अपने आप को बड़ा नेक और पारसा समझता है। हालाँकि अल्लाह ताला जानता है उसकी बातिन को भी और उसके ज़ाहिर को भी। तो यहाँ हर गुनाह को छोड़ने की बात बताई जा रही है।
ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے تو ہم نمازیں پڑھیں، بہت نیک بن کے رہیں، اور جب اکیلے بیٹھے تو ہم موویز دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں اور ہر گناہ کے کام کر رہے ہیں۔ یہ باطنی گناہ بھی چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ان الذین یکسبون الاثم، اور جو لوگ کرتے ہیں گناہ، سیجزون، ان قریب وہ دیے جائیں گے، بما کانوا یقترفون، اس کے ساتھ جو وہ کرتے تھے وہ بدلہ دیے جائیں گے، وہ جزا دیے جائیں گے جو وہ گناہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے گناہوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے باطن کو اور ان کے ظاہر کو، ہر چیز جانتا ہے۔ فرشتے ان کے کاموں کو لکھ رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ضرور اجر دے گا۔ جو نیکی کے کام کر رہے ہیں ان کو بھی، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ نیکی ہو، اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ چاہے اس نے وہ نیکی پہاڑ کے نیچے جا کر چھپ کر بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ لے گا۔ اور جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی سزا ضرور دے گا جو وہ گناہ کرتے تھے، چاہے وہ چھپا کر کیا انہوں نے، چاہے وہ ظاہر کر کے۔ آیت نمبر 120 تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔